لأمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں اس عنوان سے ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم وہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اصولوں کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتا، اور صرف جیتا نہیں بلکہ ان کو عرب کا ایسا حکمران بنایا کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی ویسا ہی اخلاق، ویسا ہی کردار پہنچانے لگے جیسا کردار اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا تھا۔ اور بنیادی نقطہ جو اس سیریز کا یا اس قسطوار دروس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات اہم ہوتی ہے، وہ چاہے بات قرآن سے ہو، وہ چاہے بات سنت سے ہو، وہ ہمارے بزرگوں کی ہو، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آج جو اصول ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت اہم ہے، اس حوالے سے کہ جتنے بھی طریقے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جو انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ڈسکس کریں گے، وہ طریقے عمل کرنے کے حوالے سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم یہ اصول نہیں سمجھیں گے۔ ان طریقوں پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم یہ اصول نہیں سمجھیں گے۔ اگر کوئی عمل کر بھی لے تو ان پہ استقامت اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم یہ اصول نہ سمجھیں۔ اور وہ اصول یہ ہے جو قرآن کا بھی ہے، جو سنت کا بھی ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور بنایا، اللہ رب العزت نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ یہ بار بار بھول جاتا ہے۔ یہ اصول اہم کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، کچھ لوگوں کو 2 بار میں بات سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو 200 بار میں بات سمجھ آتی ہے، کچھ کو 2000 مرتبہ میں بات سمجھ آتی ہے، اور کچھ کو ساری زندگی نہیں آتی ہے۔ اور وہ جو شخص ہے وہ دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے کہ یہ بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کو 1 بار میں بات سمجھ آ رہی ہے، اور میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے پہ کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا ہے، اور کیا جملہ بولتا ہے، میں ایسا کیوں ہوں؟ میں بھی اسی مسجد میں 20 سال سے آ رہا ہوں، مجھے آج بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یہ بندے کو صرف 1 مہینہ مسجد میں آتے ہوئے ہے، اس کو تو قرآن پڑھنا بھی آ گیا۔ تو وہ خود کو یہ کہنے لگتا ہے میں ایسا کیوں ہوں؟ تو اللہ رب العزت اس کیوں کا جواب دیتا ہے کہ تو ایسا کیوں ہے، تاکہ تو کم از کم ڈپریشن میں نہ جائے، تو مایوس نہ ہو، اللہ نے تجھے ایسا ہی تخلیق کیا۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ پہلی بات کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ چاہے تو نے اللہ کا ولی بننا ہے، تیرے نال گھٹ نہیں ہونی، چاہے تو نے مجرم بننا ہے، کوئی گنڈا بدماش بننا ہے، گھٹ تیرے نال پھر بھی نہیں ہونی۔ انسان مسلسل مشقت میں ہے، کبھی وہ اس لیے مشقت کرتا ہے کہ میں نے صحیح کرنا ہے، میں نے صحیح رہنا ہے، کبھی وہ اس لیے مشقت کرتا ہے میں نے غلط نہیں ہونا۔ رہنا تو نے مشقت میں ہے۔ جس دن تو نے یہ جنگ کرنا چھوڑ دیا، جس تو نے سرنڈر کر دیا، میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو بدل ہی نہیں سکتا، یہی دن تیری ہار کا ہے۔ جب تک تو جہاد کر رہا ہے، تو سٹرگل کر رہا ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بے شک انسان سب سے زیادہ بڑھ کے جھگڑالو ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے بنایا یہ جھگڑالو ہے، یہ تھوڑی تھوڑی بات پہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسا جھگڑا کرتا ہے جیسے دوبارہ کبھی رشتہ جڑے گے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگلے دن یہ دوبارہ جڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اگلے دن دوبارہ یہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بندے تجھے ایسا ہی بنایا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے خلق الانسان من عجل، کہ بے شک ہم نے انسان کو جلد باز بنایا ہے۔ یہ بہت جلد باز ہے، یہ فوراً ایسا رویہ، ایسا رد عمل دیتا ہے کہ جیسا یہ میرا باپ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے یہ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی، ایسا میرا بھائی ہو ہی نہیں سکتا، اے پتر اے میرا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگلے ہی لمحے انہی پتر کے ساتھ، اسی بیوی کے ساتھ، اسی بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جلد باز ہے اس لیے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے اور غلطی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا، کہ بے شک جو انسان ہے یہ دل کا بڑا کچا ہے، بے صبر ہے بہت زیادہ، بڑی جلدی رزلٹ مانگتا ہے، بڑی جلدی نتیجہ مانگتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کل بھی میں سمجھایا، میں آج بھی سمجھایا، سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بھلا تو کیوں ایسا ریاکشن دے رہا ہے، ایسا رد عمل دے رہا ہے؟ کیونکہ تجھے میں نے ویسے ہی فطرتاً بے صبرا بنایا، تو بڑی جلدی رزلٹ مانگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، اس سارے کے سارے قرآن کے بیانیے پہ مہر لگا دی اور کیا کہا کلو بنی آدم خطاء،
آدم کی ساری اولاد خطا نہیں کرتی ہے، خطاؤن، بہت زیادہ غلطی کرتی ہے، بار بار سلپ ہو جاتا ہے، بار بار غلطی کر دیتا ہے۔ اب یہ کی ساری باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے ملازم کو جاؤ غلطیاں کر لو، اللہ نے تجھے ایسے ہی بنایا ہے، کیونکہ تو کمزور ہے، کیونکہ تو جلد باز ہے، کیونکہ تو بے صبر ہے، جا جو ہوتا ہے جا کر لے۔ نہیں، اسلام میرے بھائی یہ بات آپ کو بتلا رہا ہے کہ آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ ہو، کہ غلطی نہ ہو، اس سے بچنا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ہو پھر بھی جانی ہے، چاہے وہ انجانے میں ہو، چاہے جان بوجھ کے ہو، چاہے وہ نفس کی وجہ سے ہو، چاہے وہ شیطان کی وجہ سے ہو پھر بھی جانا ہے، لیکن تو نے بچنا ہے۔ لیکن جب ہو جائے ڈپریشن میں نہیں جانا، جب ہو جائے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میں نے تجھے ایسا ہی بنایا ہے۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ تو غلطی نہ کرے، امتحان یہ ہے غلطی جب بھی ہو تو اپنی اس فطرت سے لڑے، مقابلہ کرے اور دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے، پھر دوبارہ سٹرگل کرے، پھر گرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر سٹرگل کرے۔ اللہ کہتا ہے امتحان اصل میں یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے پہلا نقطہ میرے بھائی، رشتوں کے حوالے سے یہ سارے کا سارا بیانیہ ہمارے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ اپنے رشتوں کے اندر غلطی کی گنجائش رکھیں، اپنے رشتوں میں غلطی کی گنجائش رکھیں۔ ہم نے نا متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا جو مطلب سمجھا ہوا ہے نا، وہ قرآن و سنت کا مطلب نہیں ہے۔ ہم جیسوں سے، قاری صاحب میری بات سے زیادہ اتفاق کریں گے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا، قاری صاحب تسی بھی، آپ تو خطبے دیتے ہیں، آپ تو تقریریں کرتے ہیں، میں کسی سے بات کرتا ہوں تھوڑا غصہ کر جاؤں گا نا، اگلوں نے فوراً کیا کہنا ہے؟ وہ آپ تو محبت کے اصول بیان کرتے ہیں، آپ تو ہنستے مسکراتے رشتے، دلوں کی چابیاں پتہ نہیں کی بولتا رہنا ہے، تو بھی۔ یعنی اس نے ذہن میں کیا سوچا ہوا ہے؟ یہ تو ایسا کر سکتا، بولے بھائی یہ اسلام ہے ہی نہیں ہے، یہ قرآن ہے نہیں، یہ تو آپ نے مفہوم بنایا ہوا ہے، اللہ نے یہ مفہوم نہیں بنایا ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقوی یہ ہے میرے بھائی، آپ نے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے، لیکن ہو پھر بھی جانی ہے۔ لیکن جب ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے، غلطی کو مان لینا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے بھائی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ سرنڈر کر دو، فوراً کیا کرو؟ قبول کر لو، بھائی ہوگی میرے سے، مجھے معاف کر دو۔ جو غلطی کر کے مان رہا ہے، اللہ کہتا ہے ولی آدمی یہ ہے، تقوی یہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے۔ ابلیس یہ ہے، شیطانیت پہ یہ بندہ کھڑا ہے۔ اور یہ اللہ رسول کہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے؟ جب یہ کائنات شروع ہوئی، اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو پھل کھانا، بولے بھائی پھل نہیں کھانا۔ اچھا آپ دیکھیں ابھی فتنے کتنے زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا تو یہ فتنہ ہے جس نے گند ڈالا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ باہر نکلے بل بورڈ کے اوپر کڑیوں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، ڈبل روٹی ہے، ساتھ لڑکی لگائی ہوئی انہوں نے۔ بھائی شیونگ کریم بھی بیچ رہے، ساتھ لڑکی بلائی ہوئی ہے۔ بھائی شیونگ کریم کے لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہمارا نظام دیکھیں جو اسلام کے خلاف ہے، ہر جگہ فتنہ ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، کیا فتنہ ہے وہاں پہ؟ جنت ہے بھائی، ساری جنت آپ کی ہے، اللہ کرے کھاؤ پیو سب آپ کا ہے، بس اس درخت کے پاس جانا، ایک کے پاس نہیں جانا۔ ابھی اتنے فتنے نہیں پیدا ہوئے جتنے آج ہیں۔ اور دوسری طرف ابلیس کو بھی حکم دیا ہے کہ بھئی جیسے فرشتے سارے سجدہ کر رہے ہیں، آپ بھی کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کر دو۔ لیکن دونوں نے مانا، دونوں سے غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھا لیا اور ابلیس نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ وجہ انہوں نے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے، بلکہ میں نے نہیں، میری بیوی نے بھی کیا ہے، ہم نے ظلم کیا اپنی ذات پہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا گیم خراب ہو جائے گی، یا اللہ خسارے والوں میں سو جائے، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطی ہے، فوراً جنت۔ لیکن ابلیس کیا ہوا؟ ڈٹ گیا، اس نے غلطی مانی، غلطی نہیں مانی بلکہ الٹا اللہ پہ انگلی اٹھانے لگ گیا، اور یہی مردود ہوا قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اصول بنا دیا، جنت ہے بھائی، اتنے فتنے نہیں پیدا ہوئے، لیکن سرشت کے اندر میں نے رکھا ہے غلطی ہو جانی ہے۔ تو اصل مسئلہ غلطی نہیں ہے، اصل مسئلہ غلطی ہو جانے کے بعد کیا کرنا بھائی؟ فوراً جھک جانا ہے، اپنی غلطی کو مان لینا ہے۔ آدم کی جو نسل ہے نا وہ تو مان لے گی، جو ابلیس کی ڈگر پہ چلیں گے نا وہ مانیں گے نہیں۔ بس یہ نہ ماننا یا ماننا، اسی کے اوپر آپ کی نجات کھڑی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں نے بڑا عجیب جملہ بولا، آپ کو بھی عجیب لگے گا، کہ جنت جہنم دونوں گنہگار لوگوں کے لیے، دونوں۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا، جنت میں جائے گا جو نیک ہے اور جہنم میں جائے گا جو برا ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے، صحیح بات، لیکن ایک دوسرا بھی زاویہ ہے، دونوں گنہگار لوگوں کے لیے۔
جنت میں وہ جائے گا جو گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے، غلطی ہوتی ہے لیکن جھک جاتا ہے، یہ جنتی ہے۔ جس نے 100 قتل کیے تھے نا، 100 قتل کیے تھے بھائی، جہنم کے ڈگر پہ تھا، لیکن کیا کیا؟ توبہ کر لی، جنت میں چلا گیا۔ اور جہنم میں وہ جائے گا جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، لیکن شیطان کے ڈگر پہ چل کے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے لے کے ڈوبوں گا، میں ٹھیٹ تھا نا، میں تجھے ٹھیٹ بناؤں گا۔ ماننا نہیں ہے، غلطی نہ ماننا، ڈٹ جاؤ۔ وہ ڈٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کا بچہ، آپ کا دوست، آپ کی بیوی، آپ کے کوئی لاڈلے غلطی کریں گے، گنجائش رکھو، ہاتھ تھوڑا رکھو ذرا۔ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اللہ نے انسان کو بے صبرہ بنایا ہے، اللہ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، اللہ نے انسان کو دل کا کچا بنایا ہے۔ اور آدم کی ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خطا کرنے والی ہے، غلطی کرنے والی ہے۔ ہاتھ کیا رکھو؟ تھوڑا رکھو۔ اور اگر وہ مان رہا ہے ابا جی غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن ہو جاتا ہے، معاف کر دو، میرے بارے میں دعا کرو، یہ اچھا بچہ ہے بھائی، اے آدم علیہ السلام کی ڈگر پہ ہے، اس کو گنجائش رکھو، اپنے قریب لگاؤ۔ لیکن جو ڈٹ جاتا ہے میرے کو نہیں جی ہوندا، جو ہوندا کار لو، میں تو نہیں کرنے والا، پڑھا کے وکھا نماز، اے پئی عرش ہے، پڑھا کے وکھا، یہ ہے باغی آدمی جو بغاوت کر رہا ہے۔ اس پہ اسلام سختی کرتا ہے، کیونکہ یہ غلطی کرتے کرتے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو اب غلطی نہیں لگتی ہے۔ لیکن جو غلطی کر کے مان رہا ہے نا میرے بھائی میری جان، وہ یہ کہہ رہا ہے میں بدلنا چاہتا ہوں۔ جو غلطی کر کے مان رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں رہنا چاہتا۔ اس کو آپ قریب کرو، اس کے لیے گنجائش رکھو۔ لیکن جو ڈٹ رہا ہے، جو کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے اسلام کہتے ہیں آپ نے سختی کرنی ہے، اس کے تھوڑا سخت معاملہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، باغی وہ پہلے دن نہیں ہوتا، آپ نے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ اس شے نے بچوں کو جتنا مروا دیا نا بھائی، اتنی کسی شے نہیں مارا۔ یہ سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں خلیق الرحمن حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا اور بچی اور ماں باپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو میں نے ان کو کہہ دیا یار بچوں کے ساتھ کم از کم ٹی وی نہ دیکھا کرو۔ وہ ظاہری بات ہے شروع ہو گیا، تسی مولوی ہوندے ڈاڈے ہو، تسی ہوندے سخت ہو، آپ کا ذہن ہی گندا ہے، یہ وہ پتہ نہیں کتنی سنا دی اس نے۔ اب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بچی اپنے ماں باپ کو کہتی ہے پاپا پاپا بھی دیکھنا یہ لڑکا لڑکی پیار کریں گے۔ ابھی وہ چھوٹی سی بچی ہے، یہاں تک اس کا ذہن پہنچ چکا ہے۔ اس بندے نے فوراً اٹھا اور ٹی وی اٹھا کے باہر مارا کہ جس نے میری بچی کو تباہ کر دیا۔ ابھی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ یہ غلطیاں نظر انداز کرتے کرتے نا وہ پانی جب سر تو لنگ جاتا ہے نا، ہائے ڈوب کے برباد ہو گئے۔ باغی آپ نے بنایا ہے، آپ تربیت شروع کر رہے ہیں جب وہ بالغ ہو گیا ہے۔ او بھائی تربیت تو پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے یہ دعا کرنی ہے ربنا وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ مجھے متقین کا امام عطا فرما۔ تربیت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے وہ پیٹ میں آیا ہے، اور ابھی یہ 14-15 سال کا ہو گیا، ابھی آپ تربیت شروع کر رہے ہیں۔ لیکن دے رہا ہے، درست ہے، لیکن وہ اس لیول پہ پہنچا ہے۔ باغی بندہ پہلے دن نہیں میرے بھائی بنتا، وہ تھوڑی تھوڑی وقفے کے ساتھ اس لیول پہ پہنچتا ہے۔ تیسرا نقطہ آپ دیکھیں اس معاملے میں، بڑی پیاری بات ہے بھائی، کاش میں یہ بات سمجھا پاؤں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے، بڑی اہم بات ہے۔ اکثر ایسا ہو جانا ہے کہ آپ نے جب کسی کی غلطی اس کو بتلانی ہے تو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، اس نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے، تو ہوندا کون ہے منو کہنے والا، میں کرتا ہوں تو نشہ کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، تو کون ہے مجھے یہ کہنے والا، اور رشتہ بھی خراب کر لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے آج ہم اکثر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم منع نہیں کرتے، ناراض ہو جائے گا، برا مان جائے گا، اور وہ مان بھی جاتے ہیں۔ تو الٹا چور وہ کوٹوال کو ڈانٹے، وہ بجائے اس کے کہ سدھرتا، وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک قانونی پہلو ہے، اس کی یہ ناراضگی اللہ کاؤنٹ، بولے بھائی اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ غلط ناراض ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی شراب نہ پیو، میں تیرے سے رشتہ توڑ رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے منع کیا ہے، تو بھائی یہ ناراضگی اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو ہے اخلاقی، ہم بات کر رہے ہیں رشتے جوڑنے کی۔ قانونی پہلو کیا ہے؟ بھائی نہیں بولتا نہ بولے، تو اپنے راستے ہم اپنے راستے، تو آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا، کس کے ساتھ؟ شیطان ہے، شیطان ہے بھائی، اس نے کاٹ نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ جس لیول پہ وہ آیا وہ تو غلطی بھی نہیں مان رہا نا، وہ تو اپنی مسٹیک بھی نہیں مان رہا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، بھائی تو جانے یہ جانے، جو بیڑا غرق کرنا کر دے۔ لیکن اگر رشتہ جوڑنے کی بات کرنی ہے، آپ نے جھگڑا نہیں مول لینا، اس کو قریب رکھنا ہے، تو ایک اخلاقی پہلو ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا حق پہ ہے تو
تو سچا ہے، تو صحیح بات کر رہا ہے، لیکن لڑائی جھگڑا ترک کرنے کے واسطے اگر تو جھک جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے بھائی کہ پورا پنڈ کہہ رہا ہے کہ جواد صاحب تو یہ صحیح کہہ رہے ہو، اور آپ کیا کہتے ہو بھائی ہو سکتا ہے، آپ بات پہ نہیں مڑتے، آپ کہتے ہو یار میرا طریقہ غلط ہوگا، ہو سکتا ہے تو غصے میں تھا اس لیے میں نے تیرے سے بات کر دی، اس غصے کی وجہ سے تو نے آگے سے ریئیکشن دے دیا، یار غلطی میری ہے. بھائی کم از کم رشتہ نہ توڑو، جڑ کے رہو، ساتھ رہو، صلح صفائی کر لو. حق پہ ہونے کے باوجود جھک جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقین جانے میں نے 4-5 دفعہ یہ ٹرائی ماری، یہ کام بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن 3-4 دفعہ ٹرائی ماری ہے، اگلا بندہ غلطی مان جاتا ہے. اچھا بھلا کیوں مانتا ہے؟ اللہ اکبر، کیونکہ آپ نے اس کی ایگو، اس کی انا کو ٹھنڈ دے دیا، اس کو نہیں جھکنا پڑا، آپ جھک گئے. اللہ اکبر، یہ انا ہے نا بھائی، یہ میں ہے جو جھکنے نہیں دیتی. چل یار میں جھک جاتا ہوں، جب آپ جھکتے ہیں نا تو اصل مسئلہ ختم ہو گیا، جھکنے والا، یار میں جھک گیا ہوں. حالانکہ وہ جانتا ہے سچ یہی بول رہا ہے، حق بات پہ یہی ہے. آپ جیسے ہی جھکتے ہیں وہ بھی کہہ دیتا ہے نہیں غلطی میرے کو بھی ہوئی ہے تو چلو جان دو تسی معاف کر دو. اور میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ ہماری ایک مسجد کے اندر ایک مسئلہ ہوا کسی بھائی کے ساتھ. اب وہ اور میں کافی دور تھے، وہ قانونی لحاظ سے وہ غلط ناراض ہے بھائی، ٹھیک ہے تو اپنے راستے ہم اپنے راستے. لیکن ہمارے امام صاحب ملیشیا کے اندر انہوں نے کہا یار صلح صفائی کرنی چاہیے، ہم دونوں بیٹھتے ہیں. اب انہوں نے تو سوچا گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا. جیسے ہی بیٹھے میں نے کہا یار ٹوٹل غلطی میری ہے، ٹوٹل کوئی ذرہ بھی تیری نہیں ہے، میں نے کیا ہے. وہ وقت ٹھیک نہیں تھا، وہ حالات ٹھیک نہیں تھے، میرا موڈ خراب تھا، کچھ بھی تھا، میں نے کیا ہے. آپ یقین کریں وہ بندہ ایموشنل ہوا، ہم دونوں گلے لگے، کہتا یار نہیں مسٹیک میری. میں کہا نہیں میری ہے بھائی، میری مسٹیک. کہتا نہیں میری ہے. ایک لمحہ بھی اس نے کوئی لڑائی کو جھگڑا یہ بات نہیں ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے ایویں نہیں جنت کی ضمانت دے رہے، جنت کی ضمانت دے رہے، گارنٹی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاؤں گا تمہیں. صرف کیا کرو حق پہ ہو. اچھا جھوٹ پہ ہو پھر نہیں جھک رہے، یہ تو پھر گیم ہی خراب ہو رہی ہے نا بھائی. الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے تو یہ گیم ہو رہی ہے. تو حق پہ ہے، ایمان تو تیرے پاس ہے، ہدایت تو تیرے پاس، تو جھک جا، آپ جھک جاؤ. یہ تیسرا نقطہ ہے میرے بھائی جو رشتوں کو یقین کرے کسی نئی بلندی پہ لے کے جا سکتا ہے. چوتھی بات، اللہ اکبر، یہ تو انتہا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہمارے 70-80% مسائل رشتوں کے اس نقطے کی وجہ سے. میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کا سینہ چھنی ہو چکا ہے. آپ کو میری وہ غلطی ایسی لگی جیسے کسی نے کھنجر مارا ہے، مجھے احساس تک نہیں ہے، اور آپ نے مجھے بتایا بھی. بولیں بھائی مجھے بتایا بھی نہیں ہے. آپ کے بیٹے نے کوئی جملہ بولا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پہ پہاڑ پھینک دیا ہو. بیٹا ابھی باپ نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہوا کہ اس نے کتنا بڑا جملہ بول دیا، اس نے کتنی بڑی بات کر دی ہے. اب نہ بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے اور نہ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے، اور احساس بھی نہیں ہے جس نے غلطی کی ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. اب جتنا زیادہ یہ فاصلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ شیطان بیچ میں کھیلے گا، وہ معاملہ سخت پتھر جتنا کر دے گا، اور آپ ایمان لے آؤ گے اس بندے کے ساتھ میری بن سکتی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اور جتنی جلدی یہ مسئلہ ہوگا، جتنی جلدی آپ اس کو بتائیں گے آپ کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، آپ کا یہ معاملہ مجھے اچھا نہیں لگا، جتنی جلدی اظہار کریں گے اتنی جلدی یہ مسئلہ شروعات میں پین کلر سے حل ہو جائے گا، بعد میں سرجری کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے ٹانگ کاٹنی پڑ جائے، اور ٹانگ کاٹتے کاٹتے ہو سکتا ہے گلا کاٹنا پڑ جائے بھائی، کہ زہر جو ہے وہ زیادہ نہ پھیل جائے. اب یہ بتاتا پتہ کیوں نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے. وہ بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو بڑی دین کی باتیں کرتا ہے، یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، یہ تو حج بھی کر کے آئے، عمرہ تو کر کے آئے. انہوں نہیں احساس ہوا کہ انہیں کتنی بڑی غلطی کی تھی. بھائی نہیں ہوا، نہیں ہوا. آپ نے یہ اصول بھول گئے. یہ اللہ نے کمزور بنایا انسان کو بھائی، جلد باز بنایا، بے صبرا بنایا، دل کا کچا بنایا. ہوگی غلطی، وہ آسمان سے اترا ہے، آسمان سے تو کوئی بھی نہیں اترا بھائی، ہوگی غلطی. لیکن آپ نے چونکہ یہ ماننا ہوا تھا اینی غلطی ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے آپ نے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے گیم کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی، وہ لیول کی. ابھی تھوڑے عرصے پہلے الحمدللہ بھی رشتہ وہ مضبوط ہو گیا ہے. یقین کرے 2 بہنوں میں، ہمارے خاندان کی 2 بہنوں کے درمیان رشتہ خراب ہو، کیونکہ دونوں نے رشتہ کیا ہوا ہے، لڑکا دیا ہوا ہے لیکن لڑکی دی ہوئی ہے. اور ولیمے کے دن سے ان کو بات بری لگ گئی ولیمے پہ، اور اس نے وہ بات بھولی کہ ایوی کو گل دسنا لی، یہ تو بندے آپ احساس ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا نہیں ہے.
سال بعد نا ساروں نے محسوس کیا نہ یہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ کوئی جگت شگت کرتے ہیں، کیا سین چل رہا ہے. سال بعد جب بات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں طلاق چاہیے. یعنی کہ پہلا جملہ کیا نکل رہا ہے؟ ہمیں طلاق چاہیے. اندازہ لگائیں دوسری سائڈ والے تو شوق اور ہکے بکے رہے، کیا مطلب ہے، وہ کیا پالا ہوا تو نے اپنے اندر، ہمیں تو احساس تک نہیں ہے، ہمیں تو پتہ تک نہیں ہے. پھر ایک پورا سال لگا ان کو منانے میں، صرف کس وجہ سے؟ اس مسٹیک کی وجہ سے. سارا گند آپ نے اندر پالا ہوا ہے، سارا گند اندر پالا ہوا ہے. جس کی غلطی ہے اس کو بتایا، یہ مان کے ایڈا کھوتے ورگا ہو گیا، انہیں نہیں سمجھ آتی، یہ تو بڑا حاجی بنتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی. بھائی انسان ہے وہ، اللہ نے اس کو کمزور بنایا، مان لو اس بات کو. وہ نہیں بتاتے اور گیم خراب ہو جاتی ہے. اب بڑا پیارا نقطہ بھائی دیکھیں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی بات کی، فرشتوں کو بھی اس پہ سوال تھا، ان کے ذہن میں باتیں چل رہی تھیں. اور شیطان لعنت اللہ علیہ، سوال اس کے ذہن میں بھی تھا. بڑی سننے کی بات ہے، سوال اس کے ذہن میں بھی تھا، باتیں اس کے ذہن میں بھی چل رہی تھیں. لیکن فرشتوں نے کیا کیا؟ اپنا اظہار کر دیا، اللہ کو بتا دیا، اللہ جی آپ کیوں تخلیق کر رہے ہیں انسان کو؟ کیونکہ ان کی نسل تو فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی. انہوں نے سوال کیا ہے اللہ سے، اور اللہ نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے برا نہیں منایا. اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، وہ مطمئن ہو گئے، اللہ کے مقرب رہے. لیکن شیطان نے جو اندر اس کے کھلبلی مچی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے آنے کو، اس نے شیئرنگ کی. بولیں بھائی، اس نے نہیں شیئرنگ کی، اس نے سارے پامبڑ اندر جلائے ہیں، ساری گیم اندر جلا کے رکھی ہے، اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کی. اب اندر ہی اس نے سوچا، اندر ہی ایک رائے قائم کی، اس پہ ایک فتویٰ بھی بنا دیا. اور جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے فتویٰ سنایا ہے، سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ فتویٰ سنایا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اس سے افضل ہوں. اور صرف اس کرنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا؟ قیامت تک لعنتی ہو گیا، ہمیش کے لیے بردود ہو گیا. یہ شیطانی طرز عمل ہے کہ آپ کو کسی سے اعتراض ہے، یا تو میرے بھائی ہمت کرو، برداشت کرو، ختم کر دو، حسن ظن رکھ لو. اگر ہمت نہیں ہے اسے شیئر کرنے کی، حسن ظن رکھو، یار ہو سکتا ہے مجھے ہی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے میں نہیں غلط، یا تو یہ کر دو. اور اگر آپ بزدل نہیں ہو، قاہر نہیں ہو، دلیر آدمی ہو، تو پھر شیئرنگ کر دو، اس سے اس کو بتا دو. کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والا بندہ اس بندے کے سوا پورے پنڈ کو بتائے گا، اس کو نہیں بتائے گا. یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ فساد چاہتا ہے، یہ شر چاہتا ہے. لیکن جو خالص اصلاح کرنے والا بندہ ہے، وہ اس بندے کو جا کے بتا دے گا، بھائی تیرے بارے میں مجھے یہ بات پتہ لگی ہے. اب اس بندے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جھک جاؤ، بھائی غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جن گھروں کے اندر شیئرنگ کا نظام موجود ہے، شیئرنگ کا، کہ جو بھی من میں آئے، جو بات آئے، اپنے باپ سے اپنی ماں سے کیا کرو؟ شیئر کرو. بھائی وہ وہیں پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ غلطی کی گنجائش ہوگی، جہاں پہ آپ یہ کہیں استغفر اللہ، وہ تو ایسے سوچتا ہے، وہ تیری یہ سوچ ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ کبھی شیئرنگ نہیں کرے گا اور گھر برباد ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا سوچ رہے ہیں یہ تو ولی ہے، اور ایک دم سے آپ کے پاس خبر پہنچنی ہے، اور آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری عزتیں وہ جو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ خراب ہو جانی ہے. اس سے پہلے بھائی آپ یہ نظام قائم کر دیں. یقین کریں کبھی کبھی کوئی نوجوان آتا ہے نا، جو آدمی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کمانے بھی لگ گیا ہوں، تو میں نے کہا ابو سے بات کر لو. بھائی وہ پاگل ہو گیا، میں مرنا ہے. ہم تو حلال بات نہیں کر پا رہے. شادی کرنا بھی حلال بات ہے نا، سنت پوری کرنا ہے، قرآن کی بات پوری کرنی ہے، حلال بات نہیں کر پا رہے. اب سوچیں اگر یہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، یہ شیئرنگ کرے گا؟ بولے میں شیئرنگ کرے گا؟ یہ تو مر جائے، یہ تو حلال بات نہیں کر رہا، جو کرنے والی ہے وہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اس کے والد کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کو بیٹی دے دے کسی کی، تو بھائی غلطی پہ ہے نا بچہ. آپ اس کو بتائیں پتر ہم اس لیے تیری شادی نہیں کر رہے کیونکہ تیرے اندر یہ خصلتیں ہیں، ان خصلتوں کے ساتھ ہم کسی کی بیٹی کو گھر نہیں لا سکتے. تو بتائیں اس کو. آپ نہیں بتائیں گے میرے بھائی. اب وہ اپنے اندر پامبڑ ڈال رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ نفرت کر رہا ہے اپنے رشتوں سے، اپنے لوگوں سے. شیئرنگ نہیں کر رہا. شیطان کا بھی بیڑا غرق ہوا تھا، یہ شیطانی وصف ہے. آپ شیئرنگ کر دیں، یا تو کیا کریں؟ پی جائیں، یا تو صبر کریں، یا تو برداشت کریں، یا شیئرنگ کریں. ایسا ماحول ہوگا گھر میں، وہ گھر یقین کرے شیطان کی جرت نہیں ہے وہ توڑ سکے. کیونکہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیئر کر لیتے ہیں، ہم ٹیبل پہ لے آتے ہیں، ہم کھانے کی میز پہ لے آتے ہیں. اب ایک بڑی پیاری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے خوبصورت مجلس کسی کی ہو سکتی ہے بھائی؟ ان سے مقدس مجلس کسی کی مجلس ہو سکتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تیری ہمت کی میں نے گال کرن دی، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جہاں پہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں،
ان سے بڑی مجلس بھی کسی کی ہو سکتی ہے. اور وہاں پہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے, ایک شخص آتا ہے, نوجوان آتا ہے, اور کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دیں. سوال دیکھو آپ ذرا, کیونکہ بھائی وہ مسلمان نئے نئے ہوئے ہیں, ان کو لگا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی ترتیب ہو, ان کو تو اسلام کا علم نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے ان کی کہ شیئرنگ کرو, کم از کم میرے ساتھ آ کے جو بھی ہے شیئرنگ کرو. تو صحابہ کو غصہ آیا, وہ اٹھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. اس کو قریب بلایا, آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو 5 رشتے گنوائے, ماں کا, بیٹی کا, بہن کا, پھوپھی کا, خالہ کا, 5 رشتے گنوائے. کیا تو چاہے گا ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, یا رسول اللہ میں کبھی نہیں چاہوں گا. آپ نے فرمایا جس کے لیے چاہت رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے. اس نے کہا جی آج کے بعد نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. سوال ہے بھائی, کرنے کا تو حق دو نا, شیئرنگ کا تو حق دو نا میرے بھائی, پہنچانے کا تو حق دو. اب اس نے پہنچایا, اصلاح ہوئی نا, نہ پہنچاتا تو گیم کتنی خراب ہو سکتی ہے, نہ پہنچائے تو. اب بڑا پیارا نکتہ ہے, شکر میرے بھائی, اللہ اچھی خبر دے آپ کو, سکھ دے تو کیا کرنا چاہیے, گلے سے لگاؤ اور کیا کرو, شکر کرو. اللہ دکھ دے, گلے سے لگاؤ اور کیا کرو, بولے میں کیا کرو, صبر کرو. یہ 2 ہی چیزیں ہیں نا بھائی, اسلام پورا ان 2 چیزوں میں ہے, یا تو آپ نے شکر کرنا ہے یا آپ نے صبر کرنا ہے. اب آپ کا ایک بچہ امیر ہے اور ایک بچہ غریب ہے. کیسے؟ ایک بچہ اطاعت میں امیر ہے, جو آپ کہتے ہیں وہی بجا لاتا ہے, حکم پہ عمل کرتا ہے, جیسے ماں باپ کہیں ویسے ہی وہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ امیر بچہ ہے, اطاعت میں امیر بچہ ہے. اس کو گلے سے لگایا, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ بولو نا یار شکر کرنا ہے. اور جو بچہ اطاعت میں غریب ہے, انہوں 70 باری سمجھانا پہنا ہے لیکن سندا, وہ بولو نا یار نہیں, گلے اس کو بھی لگانا ہے لیکن کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام بیٹا ہے ان کا, کنعان ہے کہ نہیں ہے, دشمنوں کے کیمپ میں ہے, کافر ہے, لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی گھر سے نکالا, اور بولے بھائی نکالا, اینڈ پہ کشتی میں سوار ہو گئے, پھر بھی اللہ سے منت ترلا کر رہے ہیں اس کو لانے دے. اس وقت اللہ نے کہا نہ بھائی اب یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ کے خاندان والے سچے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بیٹے بیٹیاں وہی ہیں جو آپ کی کشتی میں سوار ہیں, اس کو چھوڑ دیں. یعقوب علیہ السلام, بھائی ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ رو رو کے نابینا ہو چکا ہے, لیکن گھر سے نکالا, حالانکہ باپ بھی نبی, ان کے باپ بھی نبی, گھر سے نکالا. نہیں ہے, اگر یوسف اچھا ہے تو گلے سے لگائیں گے, شکر کریں گے, اگر کچھ برا ہو گیا تو گلے سے لگائیں گے, صبر کریں گے. یہی تو امتحان ہے, ورنہ امتحان کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو اللہ کو, خون میرا ہے, جمع میں نے ہے, پیدا میں نے کیا ہے, جو چنگا ہوگا گلے سے لگائیں گے, جو برا گلی میں پھینک دیں گے, اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھائیں گے. او خدا کا خوف کرو بھائی, یہ ناشکری ہے. یاد رکھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, سیف اللہ, اللہ کی تلوار ہیں, اس لیے کبھی ان کو کوئی شہید کر سکا نہیں, کیونکہ وہ تلوار اللہ کی ہیں. میان سے نکالی بھی اللہ نے اور میان میں ڈالی بھی اللہ نے, اتنا بڑا مقام, لیکن غزوہ احد کے بعد جا کے مسلمان ہو رہے ہیں, کم از کم 15 سال کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. اگر شروع میں بددعا کر دیتے کہ یا اللہ میں مکہ سے نکل چکا ہوں, یہ نہیں مانے, ختم کر دے ان کو, فنا کر دے, نہ میرے بھائی. میں نے بتایا نا کچھ 2 باری, کچھ ابو بکر کی طرح ہوتے ہیں, حکم ملا فوراً مان لیا, اور کچھ خالد بن ولید کی طرح ہوتے ہیں, کچھ ابو جہل کے بیٹے کی طرح ہوتے ہیں جو فتح مکہ پہ جا کے مان رہے ہیں, کچھ ابو سفیان کی طرح ہوتے ہیں جو فتح مکہ پہ مان رہے ہیں 20 سال کے بعد, 20 سال سنا انہوں نے, اینڈ پہ جا کے مان رہے ہیں. دونوں کے لیے گنجائش رکھو گے تو یہ نظام چلے گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا, نہ میرے بھائی یہ تو امتحان میں آپ ہار گئے. آپ کی سٹرگل, آپ کا جہاد کہاں پہ ہوگا, جب منڈے نے سیر چ پیڑ کرنی ہے. امتحان تو یہ ہے, منڈا جی نو جی کر رہے, اس میں امتحان کیا ہے, بیوی جی کو جی کر, اس میں امتحان کیا ہے بھائی, آپ نے کیا تیر مارا ہے, کچھ بھی نہیں. گیم تو وہاں پہ بنتی ہے, جہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آگے سے گیم خراب ہونے لگ جائے, جہاں پہ گیم الٹی ہونے لگ جائے. ہاں اب صبر کر کے دکھائیں, اور ہو سکتا ہے آپ کا صبر اس کی زندگی بدل دے. یہ ہے گنجائش کا مطلب. گنجائش کا مطلب یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پتر جا غلطیاں کر, اللہ نے کمزور بنایا, نہ. گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ نے تجھے کمزور بنایا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل تو پلٹ آئے, کل نہیں تو پرسوں تو پلٹ آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس اصول کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس اصول کو ہمیں اپنے رشتوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں میں انسان ہوں باقی سب فرشتے ہیں,
غلطی آپ غلطی کر دیں، انسان ہوں یار، ہو جاتا ہے، لیکن وہی آپ کے رشتے کر دیں، نہیں تو یہ تو فرشتے ہیں، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہ میرے بھائی، یہ دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.